سنی لاوارث ہے، ایک سنی لاوارث ہے۔ جب میلاد کے جلسے کی بات آتی ہے تو میر خان بھائی بیچارے جو ہے نا بار بار دھکے کھا رہے ہوتے ہیں ہر دفتر کے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے، اس ٹائم ہم جلسہ نکالیں گے۔ وہ کہیں گے نہیں، آج نہیں کل کر لو، اس ٹائم کو نہیں اگلے ٹائم کر لو۔ پتہ ہے نا کہ یہ روایتی لوگ آئیں گے، روایتی نعرے لگائیں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے، بعد میں انہوں نے صاحب سے پوچھنا نہیں ہے آپ نے یہ جلسہ کیا ہے، کیا کیا مشکلات آپ کے درپیش آئیں، کتنی مشکلات آپ کو، کتنی دھمکیاں دی گئیں، کتنی جگہ پہ روکا گیا، نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سنیوں، سنا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ سنیوں تم نے بیدار ہونا ہوگا اور اپنے ہر عالم سے، اپنے تحریک کے ذمہ دار سے پوچھنا ہوگا کہ ہمارے لیے کوئی خدمت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو بات سمجھ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ چاہے شیعوں کا جلوس ہو، چاہے سپاہ صحابہ کا جلوس ہو، چاہے کسی اور تنظیم کا جلوس ہو، چاہے کسی بد مذہب کا جلوس ہو، چاہے ہندوؤں کا کوئی رسم و رواج ہو، کسی کو روک ٹوک نہیں ہے، یہی حکومت اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن بات جب میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوس کی آتی ہے، میں صرف آپ کو جو ابھی گزشتہ جو ہمارے ساتھ تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ، قائدین کے ساتھ ہوا ہے، اس کی رویداد آپ سے سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس پہلے کہا کہ میں روایتی تقریر آپ کے سامنے نہیں کر رہا، میں اپنا درد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اپنا دکھڑا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بحیثیت ایک سنی کے۔ نہ میں عالم ہوں، نہ میں فاضل ہوں، نہ میں بہت بڑا مفتی ہوں، بھائی نے میرا بہت بڑا تعارف کرا دیا، میں علماء کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں، ان کا نوکر ہوں، لیکن آپ کے سامنے درد ضرور شیئر کروں گا۔ میرے سنی بھائیوں، اہل سنت سے محبت کرنے والوں، اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے قائدین کی قدر کرو، اپنے ذمہ دار کی قدر کرو۔ یہ جلسے یوں ہی نہیں لگا کرتے، یہ رونقیں یوں ہی نہیں ہوتی، پس پردہ اس کے کئی لوگ کھڑے ہیں، پس پردہ اس کے کئی مشکلات ہیں جن کے سامنے کوئی ڈٹ کے کھڑا ہے تو آپ یہاں جلسہ کر رہے ہیں۔ جن مشکلات کے سامنے ڈٹ کے کوئی مقابلہ کر رہا ہے تو آپ یہاں ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ پوچھئے ان سے کہ کیا کیا مشکلات آتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، میلاد النبی کا جلوس ہو تو پھر سب کو درد اٹھتا ہے، تکلیف اٹھتی ہے، تکلیف اٹھتی ہے، درد اٹھتا ہے۔ ایک بات ضرور بتا دوں کہ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے۔ عزیزان محترم، 12 ربیع الاول کا جلوس 9 اکتوبر کو گزرا ہے، یاد ہے تاریخ آپ کو؟ 9 اکتوبر کو 12 ربیع الاول کا جلوس پورے عالم اسلام میں، پورے پاکستان میں جہاں جہاں عاشقان رسول بستے ہیں انہوں نے جوش و خروش سے منایا۔ لیکن ایک شہر ہے حویلیاں، ہری پور ہزارہ کا ایک شہر ہے حویلیاں۔ حویلیاں میں جب عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں جلوس نکالتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جب وہ نکلتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے۔ صرف روکا نہیں جاتا بلکہ ان پر شیلنگ کی جاتی ہے اور شدید طور سے انہیں زخمی کیا جاتا ہے۔ جب امیر محترم شہزادہ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ تعالیٰ کو دوران جلوس پتہ چلا کہ ہمارے اہل سنت کے لوگوں پر، ہمارے تحریکی ساتھیوں پر ظالموں نے حملہ کیا ہے اور یہ حملہ حکومتی سطح پر ہوا ہے، حکومتی سطح پر ہوا ہے۔ عزیزان محترم، تو پھر امیر محترم نے اعلان کیا اگلا اتوار ہوگا انشاءاللہ 16 تاریخ کو ہم اپنے نبی کا جلوس نکالتے ہوئے حویلیاں میں داخل ہوں گے۔ میں آپ سے بحیثیت ایک غیرت مند سنی سوال کرتا ہوں، اب یہاں پر ہمیں اپنے علماء نے، میں دل سے قدر کرتا ہوں ان کی جو غیرت مند علماء ہیں،
میں دل سے قدر کرتا ہوں ان کی جو غیرت مند پیر ہیں، جو اپنے نبی کی عزت پہ بھی غیرت کھاتے ہیں، جو اپنے نبی کی عزت و ناموس پہ بھی غیرت کھاتے ہیں، جو صحابہ کی عزت و ناموس پہ بھی غیرت کھاتے ہیں، جو اہل بیت کی عزت اور ناموس پہ بھی غیرت کھاتے ہیں، وہ 1 نمبر علماء، 1 نمبر پیر، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، جن کی اپنی عزت کی بات آئے، اپنی عزت کی بات آئے تو مریدین چیخ پڑتے ہیں، نبی پاک کی عزت و ناموس کی بات آتا ہے تو یہ بلوں میں گھس کر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر نکلے تو صرف میر خان صاحب نکلے تو صرف تحریک لبیک والے نکلے، گولیاں کھائیں تو صرف تحریک لبیک والے کھائیں۔ ہاں ہم کھائیں گے، اس لیے کہ شہادت ہمارے حصے میں آئی ہے، یہ عشق رسالت مآب الحمدللہ ہمارے حصے میں آیا ہے، شہادت کی موت انشاءاللہ ہمارے حصے میں آئی ہے۔ یہ پرچم چالے کے نکلو، اے خاک نشی مقتل مقتل، یہ رسم دوبارہ زندہ ہو، ہیبت پر ظالم طاری ہو، جس تک سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ ہم ایسی کروڑوں جانیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خاک پر قربان کر دیں جس خاک پر میرے آقا نے ایک دفعہ قدم رکھا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں، اے پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری کوئی نیکی تو ایسی کام آئی کہ تو نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول مسلمان بستے ہیں، اگر توفیق ملی ہے تحریک لبیک پاکستان کو ملی ہے، جب بھی ناموس کی رسالت کی بات آتی ہے، چاہے وہ فرانس بھونکتا ہو، چاہے ڈینمارک بھونکتا ہو، کوئی بھی بکواس کرتا ہو، ارے تحریک لبیک پاکستان ڈٹ کے میدان میں کھڑی ہے، اور ہر سنی، ہر تحریک لبیک کا کارکن یہ پکار رہا ہوتا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ زندہ قومیں اپنی تہذیب کو کبھی بھلایا نہیں کرتی، زندہ قومیں اپنی رسم و رواج کو کبھی بھلایا نہیں کرتی۔ آج بلوچیت کے نام پہ ہمیں رسم و رواج ہر قسم کے آتے ہیں، ہم اپنے روایتی انداز کو اپناتے ہیں۔ ارے سنی تیرا عقیدہ کیا تھا؟ تیرا عقیدہ تھا نبی کے لیے مرنا، نبی کے لیے جینا ہے، نبی کے لیے مرنا، نبی کے لیے جینا ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے، وہ چاہے فیض آباد کا میدان ہو، چاہے یتیم خانہ چوک ہو، خدا کی قسم روزے کی حالت میں بھی ہمارے نوجوانوں نے شہادتیں دی ہیں نوجوانوں کی۔ میرے ساتھیوں، میں لفاظی نہیں کر رہا، یہ صرف میرے جذبات نہیں ہے، میں اندر کی بولی آپ سے بول رہا ہوں، میں اندر کا درد آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ہر کوئی آپ کو آ کے بہلا پھسلا کے چلا جاتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو چلا جاتا ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ راستہ انتہائی مشکل راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے، اس لیے کہ ناموس رسالت کی بات جب آپ کریں گے نا، آپ کے اپنے بھی دشمن ہو جائیں گے، آپ کے اپنے بھی دشمن ہو جائیں گے۔ آج آپ کو پتا ہے کہ لبیک نعرے کی کتنی مخالفت ہو رہی ہے، غیروں سے نہیں، معذرت کے ساتھ اپنوں سے گلا ہے۔ اگر یہ بات کوئی غیر کرتا ہمیں دکھ نہیں ہوتا، ارے غیروں نے تو ہماری جان کی بازی بھی لڑائی ہے، ہمیں مارا بھی ہے، ہمیں ان سے کوئی گلا نہیں ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب یا رسول اللہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ لبیک کا نعرہ کہاں سے آیا، یہ تو سیاسی نعرہ ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں نہیں، یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ خالصتاً مذہبی نعرہ ہے، یہ خالصتاً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا نعرہ ہے۔ کوئی اپنے سردار کا نام لے کے خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے پیر کا نام لے کے خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے وڈیرے کا نام لے کے خوش ہوتا ہے،
ہے، کوئی اپنے باپ کا نام لے کے خوش ہوتا ہے، ہم سنی اپنے نبی کا نام لے کے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اب تو یہ نعرہ انشاءاللہ گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر گونج رہا ہے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ فرما گئے، نادانو کس کس کو منع کرو گے، اب تو دودھ پیتے بچے بھی بول رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، تحریک لبیک پاکستان جو ایک قلیل عرصے میں بنی ہے، لیکن اس کی قربانیاں عظیم ہیں میرے ساتھیوں، اس کی داستان عظیم ہے، اس کی قربانیاں عظیم ہیں۔ اس لیے میں ہر سنی نوجوان سے دست عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ روایتی جلسے، یہ روایتی عزیزان محترم اجلاسات ختم کر کے اپنے دلوں کو موڑ لو گنبد خضرا کی طرف، اپنے دلوں کو موڑ لو گنبد خضرا کی طرف۔ اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے پیار کرے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں مقبول ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میلاد مصطفیٰ آپ منائیں، رسول اللہ کی نعتیں آپ پڑھیں، یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن بابا جی فرما گئے سب سے بڑا میلاد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور تحفظ ختم نبوت ہے، سب سے بڑا میلاد۔ مگر نہ میں آپ کے سامنے اگر چند ایک مثالیں بیان کروں، وقت مختصر ہے، میں کہہ رہا ہوں جناب، لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے اور میں کامیاب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کامیاب فرمائے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک میں رہ گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس آئے جنگ سے، 3 صحابہ کرام تھے، ان میں سے ایک حضرت کعب ہیں، یہ تینوں آئے، 2 نے اپنا عذر پیش کیا، تیسرے نے حضرت کعب نے بھی کہا کہ میرے آقا نے فرمایا اے کعب کیوں نہیں آ سکے؟ عرض کی یا رسول اللہ بس سستی ہو گئی۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھ جاؤ، چلے جاؤ۔ وہ مہربان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان محترم 50 دن حضرت کعب سے نہیں بولے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری رات محفل میلاد مصطفیٰ منا کر نہ چہروں پہ سنت سجائیں، نہ نماز کی پابندی کر سکیں، نہ رسول اکرم کی عزت اور ناموس پہ پہرا دے سکیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو راضی کر لیا ہوگا۔ یہ بھول ہے تمہاری، رسول اللہ تب راضی ہوں گے جب ان کی عزت اور ناموس پہ پہرا دو گے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس جذبے کو سدا سلامت رکھے، آپ کی اس محبت کو سدا سلامت رکھے۔ میں چند ایک منٹ کی حاضری دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا، تو میں عرض کر رہا تھا میرے آقا نے فرمایا کعب چلے جاؤ۔ حضرت کعب وہ شخص ہیں جنہوں نے اس سے پہلے 73 جنگوں میں شرکت کی تھی۔ کتنی جنگوں میں؟ 73 جنگوں میں حضرت کعب نے شرکت کی تھی، اور ایک جنگ کے موقع پر جنگ احد غالباً حضرت کعب جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لوگ لپکے، کفار لپکے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ پر حملہ آور ہوئے، تو حضرت کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عرض کروں قبول فرمائیں گے؟ ایک عرض کروں قبول فرمائیں گے؟ مہربانی کریں گے؟ آج میرے آقا نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟
حضرت کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے یہ جو جنگی لباس پہنا ہے، مہربانی فرمائے یہ جنگی لباس مجھے عنایت فرمائے، یہ جنگی لباس آپ کا میں پہنوں گا، آپ میرا لباس پہنے، آپ کا جنگی لباس پہن کر میں کفار میں گھس جاؤں گا، وہ سمجھے گے رسول اللہ جا رہے ہیں، میں آپ کی عزت پر پہرا دینا چاہتا ہوں، میں آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ ارے سنو سنو عاشقان رسول، میں نے کہا نا، اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو، خدا کی قسم اپنے محبوب کی عزت پہ پہرا دو، ان سے وفا کرو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے کعب، جس طرح تو کہہ رہا ہے، اپنا جنگی لباس اتارا، حضرت کعب کو دے دیا، اور حضرت کعب نے میرے آقا کا جنگی لباس پہنا اور اپنا لباس اتار کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دیا۔ اب جنگی لباس پہن کر حضرت کعب ایک طرف دوڑتے ہیں، سارے کافروں نے دیکھا کہ رسول اللہ اس طرف جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے ٹھنڈے دماغ سے، سوچئے کتنی تعداد تھی جنگ احد میں کفار کی؟ 3000 کا لشکر تھا۔ کتنوں کا؟ ارے محمد کا سپاہی کتنا دلیر ہوتا ہے، حضور سے عشق کرنے والا کتنا بہادر ہوتا ہے۔ 3000 کا لشکر۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضرت کعب ایک طرف دوڑتے ہیں، ایک بات مان لیں، اگر 3000 کے 3000 حضرت کعب کی طرف نہیں دوڑے، 1500 تو ضرور دوڑے ہوں گے ان کی طرف، 1500 صحابہ تو کفار تو ضرور لگتے ہوں گے حضرت کعب کی طرف۔ قربان اے کعب تیری اس عظمت پر، تیری اس بہادری پر، تیری اس جرت پر، تو نے بتلا دیا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں اسی کعب کی بات کر رہا ہوں، 73 جنگوں میں شریک ہوئے، اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے عمرے کر لیے، اتنی نمازیں پڑھ لی، اب ہم رسول اللہ کی عزت و ناموس پہ کیا پہرا دیں؟ یہ تو تحریک لبیک کا کام ہے، حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا راگا قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ یہ تو حشر کو معلوم ہوگا، حشر کو معلوم۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے نا کہ جب صحابہ کرام جنگ کی طرف جنگ میدان کی طرف گئے، اور وہ کچھ لوگ ایسے تھے واپس پلٹ آئے، انہیں نمازیں یاد آ گئی تھی، نمازیں یاد آ گئی تھی، نمازیں پڑھیے، لیکن نمازیں پڑھیے عشق مصطفیٰ میں غرق ہو کے پڑھیے، نمازیں پڑھیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں مستغرق ہو کے پڑھیے، تب پتہ لگے گا کہ نماز کا کیسا مزہ آتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا حضرت کعب 73 جنگوں میں شریک ہوئے، اتنی قربانیاں دی، اس کے باوجود صرف ایک جنگ میں نہیں جا سکے، ایک جنگ میں نہیں جا سکے۔ میرے آقا نے فرمایا چلے جاؤ یہاں سے، اور 50 دن میرے آقا ان سے نہیں بولے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج ناموس رسالت کا مسئلہ ہو؟ آپ ابھی یہ میلاد کا جلوس گزرا ہے، شہر سوئی میں بھی بہت بڑا جلوس نکلا ہے، اور شہر سبی میں بھی بہت بڑا جلوس نکلا ہے۔ میں نے وہاں بھی یہ بات کی کہ آج ہزاروں کا لشکر ہے، ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں، میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، آج اگر نبی کی محبت میں نکلے ہو، جب نبی کی عزت پر فرانس نے حملہ کیا، ڈنمارک نے حملہ کیا، تو یہ تعداد اس ٹائم کہاں تھی؟ یہ عاشقان رسول اس ٹائم کہاں تھے؟ بات اگر میرے باپ کی عزت کی ہو، خدا کی قسم میں فوراً بول پڑتا ہوں، باپ اگر میری ماں کی عزت کی بات ہو میں فوراً بول پڑتا ہوں، میرے سردار کی عزت کی بات ہو میں فوراً بول پڑتا ہوں، میرے قبیلے کی عزت کی بات ہو میں فوراً بول پڑتا ہوں۔ لیکن سنی کیوں خاموش ہو جاتا ہے جب رسول اکرم کی عزت اور ناموس کی بات آتی ہے؟ بس یہ مسئلہ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان جو پرچم لے کر نکلی ہے، یہ پرچم جہاں لے کر نکلو، اے خاک نشی مقتل مقتل، یہ رسم دوبارہ زندہ ہو، ظالم پر ہیبت طاری ہو، ظالم چاہے حکومت ہو، ظالم چاہے کوئی بد مذہب ہو، ان سب کو بتلا دو، ہم مر تو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، لیکن نبی کی عزت پر کبھی آنچ آنے نہیں دیں گے۔
تحریک لبیک کو ووٹوں کی ضرورت نہیں تھی، الیکشن میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تحریک لبیک اگر آئی ہے میدان میں تو بھی اس لیے آئی ہے جب اسمبلی کے فورم پر ہر کوئی اپنی عزت کی بات کر رہا ہوتا ہے، نبی کی عزت پہ بولنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے تحریک نے فیصلہ کیا کہ اسمبلی کے فورم پر اگر کوئی ناموس رسالت کی بات کرے تو تحریک لبیک کا جوان ہی کر سکتا ہے۔ آپ نے مفتی قاسم فقری صاحب کو نہیں دیکھا؟ جب بھی للکارتے ہیں تو خدا کی قسم نبی کی عزت اور ناموس پہ للکارتے ہیں۔ جب بھی اسمبلی، یہ تو ایک شعر آیا ہے، میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں، ہمیں اپنے اقتدار کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ابھی جو تازہ الیکشن ہوا ہے، میڈیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی اس دفعہ کوئی خاص رپورٹ نہیں آئی، رزلٹ نہیں آیا۔ کیوں رزلٹ آتا؟ اس لیے ہم نے پہلے کہا سب سے پہلے حضور کی عزت اور ناموس ہے، ہمارا اقتدار حاصل کرنا نہیں۔ یہ سارے عاشقان رسول تو حویلیوں میں موجود تھے، پھر ووٹ ڈالنے کون آتا؟ قائد محترم نے فرمایا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس زیادہ عزیز ہے۔ تو میرے ساتھیوں بات کو سمجھیے، حضرت کعب جو 73 جنگوں میں بھی شریک ہوں، میرے آقا اس سے ناراض ہو جائیں اور 50 دن نہ بولیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سالہ سال میلاد منا کر میرے آقا کو منا لیں گے اور ان کی عزت اور ناموس کی بات آئی اٹھاتا تحریک لبیک میں ڈال دیں تو پھر رسول اللہ راضی ہوں گے؟ راضی ہوں گے میرے آقا؟ اگر میرے آقا کو راضی کرنا چاہتے ہو، اٹھو ناموس رسالت پہ پہرا دو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کر۔ یارو یہ موت تو ایک نہ ایک دن آ جانی ہے، راہ چلتے بھی کوئی مر جاتا ہے، کوئی بم دھماکے میں شہید ہو جاتا ہے، کوئی گولی لگنے سے راستے میں مر جاتا ہے، کوئی واش روم میں مر جاتا ہے، کوئی بستر میں مر جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جنگوں میں شریک ہوئے، جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا نا، آپ رو پڑے، حضرت خالد بن ولید رو پڑے، تو کہا کہ اے موت میں تجھ سے نہیں ڈر رہا، میں رو اس لیے رہا ہوں، میں تو تجھے جنگوں میں تلاش کرتا رہا، میں دشمن کی صفوں میں تجھے تلاش کرتا رہا، تو اس وقت کہاں تھی؟ میں تو بڑے بڑے دشمنوں سے لڑ گیا تاکہ مجھے شہادت مل جائے، موت آ جائے، موت تو اس وقت کہاں تھی؟ آج بستر پہ تو خالد کو موت دینے آ گئی ہے، روح نکالنے آ گئی ہے۔ ارے میں ان بزدلوں کو بھی سنانا چاہتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر خاموش ہونے والوں، حشر کے دن پوچھا جائے گا، میرے آقا نے پوچھ لیا کہ چاروں طرف سے میری عزت پہ یلغار تھی، اپنی عزت پہ تو بول پڑتے تھے، میری عزت پہ کیوں خاموش رہے؟ اپنے ناموس کے لیے بول پڑتے تھے، میری ناموس پہ کیوں خاموش رہے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ خبر میں 3 سوال ہوں گے، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر دونوں سوال کے جواب ٹھیک بھی دے دیے، چھٹی تب بھی نہیں ملنی، چھٹی تب ملے گی جب میرے آقا کے بارے میں سوال ہوگا۔ یارو اس دنیا میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ شاید ہم اسی طرح رسول اللہ کو راضی کیے ہوئے، نہیں، اگر رسول اللہ کو راضی کرنا ہے تو خدا کی قسم ایسا دیوانہ وار عاشق بن جاؤ لوگ کہیں کہ واقعی نبی کا دیوانہ ہے۔ خبردار اس کے سامنے حضور کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ تو عزیزان محترم، حضرت خالد بن ولید جنہوں نے اتنی جنگیں لڑی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے جسم پر ایک بالش بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر کوئی تیر تلوار نہ لگا ہو، ایک بالش بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر تیر و تلوار کا زخم نہ ہو۔ تو ایسے بہادر نوجوان بھی جب اس طرح کی باتیں کر گئے تو پھر یارو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیں۔ مر تو ویسے جانا ہے، بابا جی فرماتے ہیں مر تو ویسے ہی جانا ہے، کوئی چاجدہ تو مرے بندہ، کوئی چاجدہ تو مرے، لوگ کہیں کہ یہ عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حویلیوں کا جلوس 16 اکتوبر کو امیر محترم نے اس کا کہا، حکم دیا، اور حکم کے مطابق 16 تاریخ کو یہاں سے لاہور سے جلوس روانہ ہوا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حویلیاں پہنچے، لیکن حویلیاں سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یزیدی حکومت نے پھر راستہ روکا اور خوب شیلنگ کی،
फायरिंग की गई। अमीर मोहतरम ने जब ये हालात देखे, शहर के अंदर एक और भी जाल बिछा हुआ था जिसके बारे में पता लगाया गया कि वो फुल तैयारी में है और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अमीर मोहतरम ने फरमाया हम 3 किलोमीटर के फासले से वापस हुए और पुरअमन तौर पे वापस हुए। लेकिन मेरे साथियों, इस पुरअमन तौर तरीके को भी हुकूमत ने हजम नहीं किया और दोबारा से शेलिंग की गई, फायरिंग की गई। अगर हमारे हाथ में कोई भी साबित कर दे, हजारों लाखों की तादाद थी आशिकान रसूल की। अमीर मोहतरम फरमा रहे हैं कि हमारे पास एक झंडा और उसके अंदर एक डंडा था, बस इसके अलावा कोई किसी किस्म का असलहा कोई चीज भी नहीं थी। निहत्ते आशिकान रसूल लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं लगा रहे थे और मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगा रहे थे। लेकिन क्या है, उन्होंने हम पर फायर खोल दिए। इतनी शदीद फायरिंग की गई जिसके नतीजे में 4 हमारे नौजवान शहीद हो गए। उन शहादा का जनाजा अमीर मोहतरम ने और तमाम आशिकान रसूल ने आंसुओं में, सिसकियों और आहों में पड़ा है। मैं सिर्फ सुन्नियों आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या सारी जिंदगी हम इसी तरह लाशें ही उठाते रहेंगे या अपने अंदर इनकलाब भी पैदा करेंगे? क्या इस मुल्क पाकिस्तान पर हमारा कोई हक नहीं है? मुल्क पाकिस्तान की धरती जिसके बुनियादों में हमारे बड़ों का, हमारे उलमा का, मशाइख का खून है, तहरीकी आज़ादी में हमारे बड़ों का खून है, इसकी बुनियादों में हमारा खून है। क्या उनकी औलादों को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जुलूस निकाल सके? क्या ये एहतजाज कर रहे थे? नहीं, कोई एहतजाज नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद का जुलूस था। ये भी उन्हें हजम न हो सका और हमारे साथियों को शहीद कर दिया गया। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर हम वाकई सच्चे आशिकान रसूल हैं, अमीर मोहतरम अगर कोई कॉल देते हैं और यहाँ मीर खान साहब कोई कॉल देते हैं, तो क्या आप लब्बैक कहेंगे? याद रखो, अगर कोई अपना हक हासिल नहीं कर सकता, उसकी तारीख फिर मिटा दी जाती है। अगर कोई अपनी हक की बात न कर सके, तारीख उसको भुला देती है। अगर हम ये दावा करते हैं हम नबी के सच्चे आशिक हैं, जो शहीद हुए हैं, जिनकी शहादतें अल्लाह ने कबूल की हैं और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो मकबूल हो गए हैं, क्या उनके खून के लिए आवाज बुलंद करोगे या नहीं करोगे? तो मेरे साथियों, बेदार रहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हमारे साथ जो जुल्म हुआ है उसकी दास्तान ये है कि हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती है। हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती है। कभी बादल बरसते हैं, कभी आंखें बरसती हैं। और मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दनें भी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जाने किसकी लगन, किसके दिल में मगन, जा रहे हो मुड़ के भी देखा नहीं। हमने आवाज पे तुमको आवाज दी, और सुनियो हम तुम्हें बेदार करते रहे कि उठो आंखें खोलो। ऐ हुकूमत वक्त, हम तुम्हें बेदार करते रहे कि हम पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। लेकिन तुमने हमारे पुरअमन जुलूस पे फायरिंग करके बतला दिया कि तुम दहशत गर्दों को जो सपोर्ट कर सकते हो, इन आशिकान रसूल को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। तुम उनका अजीज़ान मुहतरम, उनका दिफा तो कर सकते हो, लेकिन लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वालों का, नबी का नाम लेवाओं का तुम हिफाजत नहीं कर सकते। हमने आवाज पे तुमको आवाज दी, फिर भी कहते हो हमको पुकारा नहीं। जालिमों, अपनी किस्मत पे नाजा न हो, दौर बदलेगा, वक्त बदलेगा, वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं? अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन काविशों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला